اللہ جل شانہ فاعل حقیقی ہے. فاعل حقیقی کا کیا مطلب کہ اللہ کے علاوہ کوئی حرکت ہو ہی نہیں سکتی. وہی حرکت دینے والے ہیں, وہی چلانے والے ہیں. جب تک اللہ کی مرضی ہے وہ استعمال ہوگا, چلے گا, اور جب اللہ کی مرضی ختم ہو گئی, اللہ کا ارادہ بدل گیا, تو وہ بھی ختم. انسان کو بھی اللہ یہی فرماتے ہیں, یاد کراتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا. ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان کا کوئی وجود نہیں تھا, اللہ نے وجود دیا. ہم جو نام لے کے اپنا پھرتے ہیں, اپنی پہچان کراتے ہیں, ہم تو تھے ہی نہیں, تو ہم کہاں سے آئے؟ تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا. تو اللہ جل شانہ رہنمائی کی فرما رہے ہیں, خود داعی ہے اللہ. اللہ دعوت دیتے ہیں, اپنی طرف بلاتے ہیں, اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں, اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں. کس کے لیے؟ ہمارے لیے, تاکہ ہم رہنمائی ہوں, ہم اس ذات کی طرف جڑیں جو اصل ذات ہے. مومن کے لیے سب سے زیادہ محبت کے قابل کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات. تو اللہ کی ذات ہمیں مل جائے, مرنے سے پہلے اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے, اللہ کا قرب نصیب ہو جائے, اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. یہ بھی اللہ ہی چاہ رہے ہیں. اللہ اس لیے دعوت دے. اللہ نے نام بھی اپنا خود بتایا, اپنی پہچان بھی خود ہی کرائی. اللہ پاک فرما رہے ہیں میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ. تو جو اللہ بول رہے ہیں اس سے پکی سچی بات کوئی نہیں. اللہ خود دعوت دے. اللہ نے جس چیز کا بھی ذکر قرآن عظیم میں فرمایا وہ ہو تو سکتا ہے کہ وہ عام فہم ہو, ایک عام انسان کو نظر آ رہا ہو اور وہ اس کو سمجھ سکتا ہو, اور اسی کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو اللہ نے اس کے اندر اپنی قدرت کو چھپایا ہوا ہے وہ ہر ایک کی عقل میں نہیں آ سکتی. اس لیے اللہ نے عقل والوں کو بھی جھنجھوڑا ہے کہ جب اللہ کسی چیز کے بارے میں فرماتے ہیں تو کچھ کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ نہیں یہ تو عقل والوں کے لیے ہے, ہر ایک آدمی سمجھ نہیں سکتا. یہ غور کرنے والوں کے لیے, یہ وہ چیزیں ہیں جو غور کرنے والے ہیں, ہر آدمی غور نہیں کرتا. تو اب اللہ جل شانہ اپنی چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں تو ہے عام فہم, ہر ایک کو نظر آئے گا, اور ہر ایک آدمی یہ سمجھے گا میں سمجھ گیا. پر اس کی جو گہرائیاں ہیں وہ بہت بڑے بڑے عقل مند, بہت زیادہ زندگیاں لگانے والوں کو بھی وہ سمجھ نہیں آئے. اب کہہ تو رہے کہ بھی یہ رات اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ رات کون لاتا ہے, یہ رات کس نے بنائی؟ یہ اللہ نے بنایا. اور کوئی بنا سکتا ہے رات؟ اور یہ دن کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے اپنی قدرت بیان کی. اب یہ عام فہم آدمی بھی دیکھتا ہے کہ رات بھی آ رہی ہے, دن بھی آ رہا ہے, پر کیونکہ انسان وہ غور نہیں کرتا, روز آ رہا ہے رات اور دن, اس لیے اس کی اہمیت نہیں کرتا. پر جنہوں نے زندگیاں لگا دی اس رات کو سمجھنے کے لیے, ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ یہ رات کیسی ہے. جب رات ہوتی ہے تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ کبھی دن بھی آئے گا, یہ اندھیرا بھاگے گا, یہ چلا جائے گا, یہ ہر چیز کے اندر گھسا ہوا اندھیرا یہ کیسے چلا جائے گا, یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور وہی اللہ پھر وہ دن لاتا ہے. تو جب دن آتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دن اب نہیں جا سکتا. اگر غور کرے تو دن کو کون بھگاتا ہے؟ رات کو لپیٹ دیتے ہیں, دن کو لے آتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے, وہ قدرت کی نشانی ہے. ایک سائنسدان نے اپنی پوری زندگی لگا دی کس چیز پہ کہ بھئی یہ رات اندھیری کیوں ہے. بڑا سوچا اس نے, بڑا سوچا کہ ستارے ہیں, ہر کونے میں ستارہ ہے اور ہر جگہ پہ وہ روشنی موجود ہے, پر رات ہماری اندھیری ہے. اور
बड़े अरबा गुना, कई सूरज ऐसे हैं कि कई अरब गुना बड़े हैं ये सितारे हमारे सूरज से। तो जब हमारा सूरज निकलता है तो इतनी रोशनी, और ये सितारा सूरज से भी इतना बड़ा और इतना रोशन कि जितनी पूरी जिंदगी में सूरज रोशनी दे वो 1 सेकंड में दे रहे हैं, पर वो रात अंधेरी। तो जब उसने जिंदगी लगा दी, खपा ली, उसने बहुत तजर्बे करके देखे, तो उसने ये कहा कि ये हो नहीं सकता कि हर जगह सितारा है और रोशनी ना हो। ये तो सारा आसमान रोशन होना चाहिए और उस रोशनी का असर होना चाहिए। फिर जब बहुत ज़्यादा सोचा तो उसको समझ में अल्लाह ने डाला कि भाई इसकी वजूहात है, ये आम फहम बात नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी अल्लाह की कुदरत छुपी हुई है। अब वो समझाना तो उसने तो जिंदगी लगा दी और उसकी समझ में आए, अब वो इधर तो समझाना मुश्किल। तो हमारे नबी आसान कर देते थे, हर कुदरत की चीज़, हर बड़ी चीज़ को समझना आसान। और उसकी बुनियाद क्या है? ईमान। ईमान किसको कहते हैं? किसी की बात पे एतमाद करना कि जो वो कह रहा है मैं उसको मानूं। तो नबी की बात पे मान लेना, इसको ईमान कहते हैं। तो वो क्या फरमाते थे कि हर चीज़ कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह के हाथ में। सूरज रोशनी नहीं दे रहा बल्कि अल्लाह रोशनी दे रहे हैं। खाना प्यास में भूख नहीं मिटा रहा बल्कि अल्लाह मिटा रहे हैं, और जो पानी है प्यास नहीं बुझा रहा बल्कि अल्लाह बुझा रहे हैं। ये ज़िंदगी, मौत, बीमारी से सेहत और सेहत में मौत, ये कौन रखता है? ये अल्लाह जल्ल शान रखता है। तो आसान कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह कि मखलूक तो बहुत कुछ करती नज़र आ रही है, बड़ी उड़ती चली नजर आ रही है, हर कुछ होता नजर आ रहा है, पर नबी क्या फरमाते थे? ये सब कुछ जो हो रहा है ला इलाहा, ये सब मखलूक है, इससे अपने जीवों को उठा लो, अपने यकीनों को उठा लो। इनके आगे झुकना, इनसे उम्मीदें लगाना, इनसे जो है मांगना, इनकी इबादत करना, ये सब का सब हमें कुछ नहीं डला है, बल्कि एक अल्लाह जो इन सब का मालिक है, खालिक है, उसके साथ जुड़ना है। तो ये कलमा हमें दावत दे रहा है, ये बड़ा बुनियादी कलमा है। हमारी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम मखलूक से अपने तासुर को नहीं बदलेंगे और मखलूक का तासुर दिल में होगा, अल्लाह का पूरा असर हमारे दिल में नहीं आएगा। तो अल्लाह का तासुर हमारे दिल में आ जाए कि अल्लाह ही करते हैं, हमें अकल में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमें कोई समझा पा रहा है कि नहीं समझा पा रहा, हमारे अंदर का ईमान ये हो कि अल्लाह ही कर रहे हैं, अल्लाह से, ये है ईमान। तो एक है तजर्बों की बुनियाद पे सीखना, इल्म की बुनियाद पे, अपनी अकल की बुनियाद पे फैसले करना, और एक है ईमान की बुनियाद पे जिंदगी गुजारना, उसकी तरफ लब्बैक कहना। तो अल्लाह जल्ल शान ने कामयाबी इल्म की बुनियाद पे नहीं रखी। इल्म एक बहुत बड़ा जो है सरमाया है, पर जो बुनियाद है वो अल्लाह ने बता दी। हदीस कुर्सी का मलफूम है कि अल्लाह जल्ल शान, हदीस में आता है कि अल्लाह जल्ल शान फरमाते हैं कि मैं इंसान की शक्लों को, तुम्हारी शक्लों को और तुम्हारे मालों को, जो कुछ तुम्हारे पास है, उनको नहीं देखता। अल्लाह तवज्जो नहीं देते हमारी ज़ाहिरी हालत को, और हमारे हाथ में जो कुछ है उसको नहीं देखते, गौर नहीं करते, बल्कि क्या चीज़ें देख रहे हैं? अल्लाह जल्ल शान फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दिलों को देख रहा हूँ और तुम्हारे जिस्म से निकलने वाले आमाल को देख रहा हूँ। तो अल्लाह इन दो चीज़ों पर तवज्जो फरमाता, और इन्हीं दो चीज़ों पे अल्लाह जल्ल शानहू ने हर इंसान की कामयाबी को रख दिया। अगर वो कामयाब होना चाहता है तो उसको अपने दिल को देखना होगा कि मेरे दिल में क्या है, और अपने आमाल को ठीक करना होगा कि मैं अमल क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ।
اب عمل کیا ہے کہ ہمارے جسم میں اعضاء ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو میں نے دیے، خود گنوائے اللہ نے. اللہ فرماتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ یہ کان کس نے دیے؟ یہ تو میں نے دیے. یہ آنکھیں تمہیں کس نے دی؟ یہ تو میں نے دی. یہ ہاتھ تمہیں کس نے دیے؟ یہ تو میں نے دی. یہ دل تمہیں کس نے دیے؟ یہ تو میں نے دی. تو یہ ساری چیزیں تو دی کس نے؟ اللہ نے. تو اللہ جل شانہ نے یہ ہمیں تھوڑی دیر کے استعمال کے لیے دے دی. اب یہ امانت ہے. علماء کرام کو سنا کہ جسم یہ امانت ہے ہمارے پاس. اللہ نے بنایا، اللہ نے دیا. اب اس کو صحیح استعمال کر لیں، یہ ہے اصل. اس کو صحیح استعمال کرنا سیکھیں. کہ آنکھ ہے دی تو اللہ نے ساتھ اس پہ حکم رکھ دی کہ اس کے اوپر یہ حکم ہے، ایسے استعمال کرو، ایسے استعمال نہ کرو. تو اگر ہم نبی کے طریقے سیکھ کے کہ جو اللہ نے چاہا ویسے اس آنکھ کو استعمال کر لیں تو یہ ہمیں ہمیشہ کی کامیابی دے گا. اسی طرح کان ہے، اسی طرح ہاتھ ہے، اسی طرح دل، دماغ اور ہاتھ، پاؤں، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق استعمال کریں تو یہ ہمیں کامیابی دے گا. اور اسی کو دین کہتے ہیں. اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے سے پورا کرنا، اس کو دین کہتے ہیں. یہ زندگی کا نام ہے. یہ کتابوں میں لکھی ہوئی چیزوں کا نام نہیں ہے. یہ زندگی گزارنے کا نام ہے. اس کو دین کہتے ہیں. کہ میرا دین کیا ہے؟ یہ سوال بھی ہوگا نا، من دین، کہ تیرا دین کیا ہے؟ قبر میں پہلا سوال تو ہوگا من ربک، کہ تیرا رب کون ہے؟ یہ بھی بڑا گہرا سوال ہے. بڑا گہرا سوال ہے کہ پوچھا جائے گا کہ تو کس سے پلنے کا یقین رکھتا ہے؟ رب کا مطلب ہے پالنے والا. تو تیرا یقین کیا تھا؟ تو کہاں سے پل رہا ہے؟ تو وہاں پہ وہ نکلے گا جو ساری زندگی دل میں بقاتا رہا. میں تو اس سے پل رہا ہوں، میں تو اس سے پل رہا ہوں. اب کوئی دکان سے پل رہا ہے، کوئی کھیت سے پل رہا ہے، کوئی نوکری سے پل رہا ہے، کوئی کہتا ہے میری بھینس پال رہی ہے. تو چیزوں سے پلنے کا یقین ہمیں رب سے دور کرے گا، حقیقی رب سے. تو اس لیے یہی کلمہ کا استعمال ہوتا لا الہ کہ مخلوق کا یقین نکال دیں، اس کے اوپر جھاڑو پھیر کہ وہ کوئی نہیں. تو پہلا سوال رب کے بارے میں. تو وہی کامیاب ہوگا جس نے اپنے ایک اللہ کو رب مانا، ایک اللہ کو رب مانا کہ وہی پال رہا ہے. ہر چیز اس سے ہو رہی ہے. جو میری ضرورت مجھے نظر آ رہی ہے، جس طرح بچہ ہے، بچہ ہوتا ہے تو وہ اس کی کئی ضرورتیں ہیں. اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، اس کو ٹھنڈ بھی لگتی ہے، اس کو پیشاب پخانا بھی آتا ہے، وہ کھیلنے کا بھی انتظار کرتا ہے. اس کو اور جو ہے صفائی ستھرائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ اپنی ان ساری ضرورتوں کو جب ایک جگہ سے پورا ہوتا دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میری ماں جو ہے نا، یہی میرا رب ہے، یہ مجھے پال. اس کا یقین ہوتا ہے کہ میں رہوں گا، یہ چیز چاہیے تو میری ماں سمجھ جائے گی کیا چاہیے. جب مجھے بھوک لگے گی میری ماں سمجھ جائے گی. جب مجھے پیاس لگے گی میری ماں سمجھ جائے گی. جب مجھے کوئی درد ہوگا میری ماں سمجھ جائے گی. جب میرے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہوگی میری ماں سمجھ جائے گی. تو وہ ایک قسم کی رب اللہ نے مثال بنائی کہ یہ مثال ہے رب کی، ہر ضرورت پوری کرنے والی. تو اب ہماری جو چند ضرورتیں ہیں، جو بچے کی چند ہوتی ہیں، اس سے بڑھ کے لاکھوں کروڑوں ضرورتیں بن جاتی ہیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہماری ضرورتیں کیا کیا ہیں. ہمیں اپنی ضرورت کا بھی نہیں پتہ. لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے، پر جب وہ مل جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کافی نہیں ہے، ابھی اور بھی کچھ ہو. پھر وہ جب وہ بھی حاصل کر لیتا ہے دھوکہ کھا کے اس سے میرے کام بن جائیں گے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو کام نہیں بنتا، تو کچھ اور چاہیے. تو وہ اسی دھوکے میں پڑا زندگی گزار دیتا ہے اور اس کے کام نہیں بنتے. تو بنانے والی حقیقی ذات تو اللہ کی ہے، وہی جانتی ہے.
ہماری ضرورتوں کو وہ اس نے پیدا کی، ہماری ضرورتیں اسی نے پیدا کی اور وہی پوری کر سکتے۔ تو ایک عجیب سوچ آئی ایک دفعہ، میں سوچتا رہا کہ بھئی جو آدمی تو اللہ کو اپنا رب مانے گا وہ فوراً جواب دے دے گا ربی اللہ، ربی اللہ، اور جو بیچارہ شک میں پڑا رہا، دھوکے میں پڑا رہا، اس کا جواب اور ہوگا، اور وہ کیا کہے گا کہ لا ادری، حالانکہ اس کے رب ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، درجن 100 رب تو ہوں گے نا، جو دل میں سوچے ہوں گے۔ 360 رب تو ان کے تھے مکہ کے سرداروں، تو وہ ان کے نام کیوں نہیں لے گا کہ بھئی میرا رب وہ تھا، میرا رب وہ تھا؟ آسان ہے جواب، پر وہ وہاں یہ جواب نہیں دے سکے گا۔ کیوں نہیں دے سکے گا؟ اس لیے کہ جس کا ایک رب ماننا مشکل ہوگا، ایک رب جس کو نہیں مانے گا، پھر اس کے بے انتہا رب ہے، کس کو گنے گا، کس کو گنے گا کہ میرے کام اس سے بھی بنتے، میں اس کی طرف بھی جانتا تھا، میں اس سے بھی مانگتا تھا، میں اس کی بھی عبادت کرتا تھا، میں اس سے بھی امید لگاتا تھا، تو پھر وہ کیا ایک لازمی جواب بنتا ہے کہ لا ادری، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں سے پا رہا تھا۔ تو اللہ ہمیں اس پہلے جواب کی صحیح تیاری کی توفیق نصیب کہ میرا رب ایک اللہ ہے۔ تو دین کی بات ہو رہی تھی، دوسرا سوال کیا ہوگا؟ دین کا، کہ تمہارا دین کیا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دین جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، کیسے گزارنا ہے۔ تو اس کا جواب جو تو اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کرنا تھا، اور یہ یقین تھا اس کا، پورا ہو نہ ہو سکے یہ ہمارے اختیار میں نہیں، کسی کے اختیار میں نہیں، پر کوشش ہمارے اختیار میں۔ تو وہ تو جواب دے گا کہ میرا دین کیا تھا، اسلام۔ اور جو بیچارہ اسلام پہ جمع ہوا نہیں ہوگا، شک میں ہوگا، دھوکے میں ہوگا، اور پچھڑ گیا ہوگا، بھٹک گیا ہوگا، زبان سے بے شک کہتا ہوگا، عمل میں نہیں ہوگا، تو اس کا جواب اسلام نہیں ہوگا۔ وہ بھی یہی کہے گا کہ لا مجھے نہیں، میں کیسے زندگی ہوں۔ جس طرح آج ہمارے نوجوان کو پوچھو جو دین کی محنت سے، دین کی فضا سے، دین کے ماحول سے دور ہے، تو اکثر بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا چیز ہے اور میری زندگی کیسے گزرنی چاہیے، یعنی ہمیں اپنی منزل کا بھی نہیں پتا۔ بھولے تو ہوئے، چلو بھولا ہوا اگر منزل جانتا ہے کہ میں فلانے محلے فلانے گلی کا رہنے والا ہوں تو کبھی نہ کبھی پہنچ سکتا، پر جس کو منزل ہی بھول گئی کہ میری منزل کیا ہے تو وہ نہیں پہنچ سکتا، وہ جتنا مرضی پوچھتا بھی رہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو آج اکثر دین کی محنت اور فضا نہ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ وہ اپنی منزل پہ بھول گئے۔ تو وہ قبر میں کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب دیں، لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ اور پھر تیسرا سوال کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک بتائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو۔ تو جو تو خوش بخت ہوگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کامیابی کی زندگی سمجھ کے اس پہ چلنے کی کوشش کرتا رہا ہوگا، وہ تو یہی جواب دے گا کہ یہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دیکھا نہ ہوگا، دیکھا نہیں، پر وہ پہچان جائے گا یہ تو میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو بیچارہ شک میں رہا، بھٹکا رہا، بھولا رہا، اور دھوکے میں رہا، اپنی عقل کے تجربے کے دھوکوں میں پھنس جاتے ہیں کہ نہیں اور بھی اچھے لوگ ہیں، اور بھی اچھے طریقے ہیں، اور بھی اچھے راستے ہیں، اور بھی اچھی پیاری پیاری باتیں ہیں، تو جو ان دھوکوں میں پڑا رہے گا
تو وہ وہاں پہ پھر پیارے کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا اور اس کے منہ سے نکلے گا کہ مجھے نہیں معلوم یہ کون. اللہ ہماری حفاظت کرے. تو دین میں اللہ نے کامیابی دی. تو اللہ جل شانہ ہمارے دلوں کو دیکھ لیں. دلوں میں کیا ہے؟ ایمان، وہ اعتماد، وہ یقین اور اخلاص. اخلاص بھی جڑواں بھائی ہے ایمان، وہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ وہ دل میں دونوں چیزیں دل میں قرار پکڑتی ہیں. اور جو جسم کے اعمال ہیں وہ نبی کی سنت ہے کہ اس موقع پہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا. حال آئیں گے، حال آتے ہیں، کبھی خوشی کے، کبھی غمی کے، کبھی تکلیف کے، کبھی راحت کے، کبھی جلدی میں، کبھی اس طرح میں. ہر موقع پہ حال آئیں گے. تو حکم کیا ہے اور پوچھ کیا ہے کہ اس موقع پہ تم نے کس کے طریقے پہ عمل کیا. ہاتھ استعمال کرنے کی ضرورت پیش ہے، پاؤں استعمال کرنے کی ضرورت پیش ہے، آنکھیں استعمال کرنے کی ضرورت پیش ہے، زبان کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی، پورے جسم کو اس وقت استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی. تو تم نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ اس کو دین کہتے ہیں. اسی پہ اللہ نے کامیابی کو رکھ دیا کہ جو دین پہ چلے گا وہی کامیاب. تو اس لیے اللہ جل شانہ نے اسی کلمے میں مکمل کامیابی رکھ دی. مکمل نسخہ اسی کلمے میں. دھوکہ نہ کھائیں. ہم کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، باتوں میں آ جاتے ہیں. اس کے لیے اس کلمے کو زیادہ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے الفاظ کو بھی صحیح ادا کرنا یہ ضرورت ہے. ایک دفعہ زندگی میں اس کلمے کو صحیح ادائیگی سے پڑھنا یہ فرض ہے. اور یہی کنجی ہے، یہی چابی ہے جنت میں جانے. جو اس کو لے کے چلا گیا قبر میں وہی کام ہے. اس لیے اور پھر اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے معنی سمجھنا، اس کے معنی سمجھنا یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، ایک تو اپنے بارے میں، ایک دین کی محنت کے بارے میں بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ سب اچھا ہے. تو سب اچھا نہیں ہے، بڑے فکر کی ضرورت ہے. ہمارے اس شہر کے بچوں میں ایک دفعہ کسی نے ان سے معلومات لی، بچوں سے، اسکول کے بچوں سے، اور ان سے ایک ایک کر کے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارا نبی کون ہے. تو اکثر بچے اس کا جواب نہیں دے سکے کہ ہمارے شہر کی بات ہو رہی ہے، ہمارے بچوں کی بات ہو رہی ہے. تو ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا. اور ایک دو نے تو ایسے جواب دیے کہ دل دہل گیا کہ یہ جواب دے، یہ جواب دے. اب وہ نام جواب دینا بھی مناسب نہیں کہ جو انہوں نے جواب دیا. تو اس کی فکر کی بات ہے. تو یہ کلمہ کامیابی کا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس میں مکمل کامیابی اللہ نے بھر دی کہ اللہ کے تک پہنچنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. کیسے کریں؟ اللہ کو راضی بھی تو کرنا ہے نا، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی ماننی. کیسے مانیں یہ بھی ہماری ضرورت ہے. ایک سوال ہے ہر ایک کے دل میں اٹھنا چاہیے کہ اللہ کو کیسے خوش کریں. یہ وہی پوچھے گا، وہی سوچے گا، وہی غور کرے گا جس کو یقین ہوگا کہ اللہ کی ذات کو خوش کرنا بھی میری ضرورت ہے. وہی کرے گا. نہیں تو وہ آدمی اس پہ غور بھی نہیں کرتا. پڑھ جاتے ہیں کلمہ، غور نہیں کرتا. تو اللہ ہمیں سمجھ دے. تو جو لا الہ الا اللہ کی ضرورت کو سمجھے گا وہی محمد رسول اللہ کو سمجھے گا اور اس پہ یقین کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی کامیابی ہے.
پکی بات ہے، اس کا یقین ہونا اور پھر اس پہ عمل ہونا، پھر اس کو سیکھنا، اپنی زندگی میں لانا۔ جو محمد رسول اللہ کی زندگی پہ ہوگا، جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی پہ ہوگا، اتنا اللہ کے قریب ہوگا، اتنا جنت کے قریب ہوگا، اتنا کامیابی کے قریب ہوگا۔ اور جتنا محمد رسول اللہ سے کوئی دور ہوگا، ان کی زندگی سنتوں سے دور ہوگا، اتنا اللہ سے دور ہوگا، اتنا جنت سے دور ہوگا، اتنا کامیابی سے دور ہوگا۔ یہ یقین، یہ دونوں چیزیں یقین کی بات ہے۔ ہاں، زندگی تب بدلے گی، عمل تب بدلیں گے جب یہ یقین زندگی میں آئے گا۔ ہاں، بیٹھے گا ہمارے جیوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی طریقہ کامیابی کا نہیں۔ اس لیے ہمارا بنیادی فکرہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں 100% کامیابی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور اس میں کوئی ہلاکت یا ناکامی چھپی ہوئی ہو نہیں سکتا۔ کامیابی 100%۔ اور غیروں کی یہ دوسری بھی چیز بڑی ضروری اور اہم ہے، دوسری چیز بڑی اہم ہے۔ ہاں، آج جو ہم بھٹک رہے ہیں اس لیے نہیں بھٹک رہے کہ پہلا یقین کمزور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اچھے ہیں۔ ہم بھٹک رہے ہیں دوسری وجہ سے، وہ کیا ہے کہ غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی کا یقین ہمارے دل میں۔ ہمیں کسی کو، کسی عقل والے کو، کسی فہم والے کو، کسی دنیا دار کو یہ سمجھ کے کہ اس کے پاس بھی کوئی اچھی چیز ہے، ہم اس کو بھی ساتھ شامل کریں، یہ دھوکہ ہے۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس ہمیں کافی ہے کامیابی کے لیے۔ کیا اللہ بھی مل جائے گا، جنت بھی مل جائے گی، کس پہ ملے گی؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا نابینا ہے، اندھیرے میں، ہمیں کوئی راستہ بتلانے والا نہیں، صرف ایک ذات ہے جو بینا ہے، جس کو پکڑنا ہے، جس کے پیچھے چلنا ہے، وہ ہمارے آقا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کو پکڑنا ہے، ان کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، ان کو تھام لینا ہے، اور باقی چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دینی، چاہے کیسی دل بھر، دل خوش کن نہ نظر آ رہی ہو۔ ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ محمد رسول اللہ، اسی پہ کرنا۔ تو یہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی تھی کہ انہوں نے اس چیز کو پکڑ لیا کہ محمد رسول اللہ، کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہی حق اور سچ ہے، اسی پہ کامیاب ہے۔ تو اللہ نے ان کو انتہائی گہرائیوں سے، اندھیروں سے نکال کے ساری دنیا کے اوپر اللہ پاک ان کو لے آئے۔ کس وجہ سے؟ محمد رسول اللہ، کہ بس مان لو جو میرے محمد کہتے ہیں اسی میں خیر ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں جنت چھپی ہوئی ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ تو اس کو تھامو۔ تو آج امت کیوں بگڑ رہی ہے کہ اس کو شک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کیا مکمل کامیاب ہے۔ تو جس کا یہ یقین نہیں، اس کو فوری طور پہ توبہ کرنا چاہیے کہ نہیں، مکمل کامیاب ہے۔ تو اللہ، اور یہ زبانی تو ہوگا نہیں کہ آج سے میں کہوں کہ بات سن لی مسجد میں شب جمعہ میں، اب میرے اندر آ گئی، ایسی بات تو ہے۔ اس کی محنت ہے، لا الہ الا اللہ کی بھی محنت کرنی پڑے گی اور محمد رسول اللہ کی بھی محنت کرنی پڑے گی۔ اس کو بار بار بولنا پڑے گا، اس کی دعوت دینی پڑے گی، رو رو کے اللہ سے مانگنا پڑے گا کہ اے اللہ یہ یقین میرے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ میری زندگی ایسی بنا دے، اے اللہ موت تک اس کلمے کو سنبھالنا نصیب فرما دے، اور اے اللہ اس کلمے کا جو حق ہے اپنی ذات کے لحاظ سے اور دنیا کے باقی سارے لوگوں کے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے، اے اللہ اس کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ رونا پڑے گا، مانگنا پڑے گا، تو پھر یہ کلمہ انشاءاللہ کامیابی ہے۔
قبر میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، پل صراط پہ بھی، اور سارے آنے والے مناظر میں پھر اللہ جل شانہ اس کلمے والے یقین کی بنیاد پہ اور اس کلمے والی زندگی کی بنیاد پہ ہر جگہ پہ کامیاب کریں۔ مراحل ہم گزرنا کٹھن ہوتے ہیں، مراحل آتے ہیں کٹھن ہوتے ہیں، مشکل ہوتا ہے، پر دنیا کے جتنے مراحل، آزمائشیں، رکاوٹیں، پریشانیاں، یہ کچھ پریشانیاں نہیں، آخرت کی پریشانیاں بھی۔ موت کا جو جھٹکا ہے وہ ساری دنیا کی ساری تکلیفیں اکٹھی کر رہے ہیں، تو ایک آدمی کی جو موت ہے وہ اتنی سخت ہے کہ ان ساری تکلیفوں سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو پل صراط ہے، قبر ہے، یہ بھی بہت بڑے بڑے کٹھن مراحل ہیں۔ قبر کو جو ہے مٹی کا ڈھیر مت سمجھو۔ ہم گزر جاتے ہیں قبرستانوں کے پاس کہ پڑے ہوئے ہیں لوگ، مرے ہوئے، مٹی ہے، مٹی ہو گئے ہیں، مٹی کا ڈھیر ہے، تو کیا فرمایا؟ اس کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو یہ یقین بن جائے تو اس کی تیاری اسی کلمے میں چھپی ہوئی ہے، اسی زندگی میں چھپی ہوئی ہے، محمد رسول اللہ والی۔ تو وہ زندگی اپنی زندگی میں لانی ہے۔ پل صراط جو سنا کہ 1500 سال کا راستہ، 1500 سال کا راستہ جس پہ چلنا ہے، 500 سال اس کی چڑھائی ہے، 500 سال وہ جہنم کے اوپر بچھا ہوا ہے، اور 500 سال اس کی اترائی ہے۔ تو 1500 سال جو گزرے گا جہنم کے اوپر سے، اور جہنم کے شعلے اوپر آ رہے ہوں گے، اس کی تپش گرمی آ رہی ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ہے سنیں کہ ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں جو انسان کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں پھینکنے والی ہیں، اور اس کے برے اعمال اس کو دھکا دینے والے ہیں، اور بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز وہ پل صراط ہے۔ اس پہ بچنا بڑا مشکل، کٹھن مرحلہ ہے۔ پر کس کے لیے فرمایا کہ آسان ہو جائے گا؟ جو ایمان والی نمازیں پڑھنے والا ہوگا، 5 وقت میں تمام سے جو نماز پڑھے گا، اس کو بشارت دی گئی اس بات کی کہ بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ یہی زندگی ہے، اسی زندگی میں اس کی تیاری کرنا ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں میری والدہ، میری پیاری بیوی، میری جوان بچی اکیلی ہوگی قبر میں، اور اکیلی ہوگی پل صراط پہ، وہاں میں کچھ نہیں کر سکتا، تو کیا میں اس کو ان مشکل حالات میں اکیلا چھوڑ دوں گا کہ اس کی کوئی مدد نہ ہو؟ جس طرح آج ہم اپنے بچوں کو، اولادوں کو، عورتوں کو، گھر والوں کو نماز نہیں پڑھتے تو دھیان بھی نہیں دیتے، فکر بھی نہیں لگتی، غم بھی نہیں لگتا، سوچ بھی نہیں لگتی کہ یہ بیچاری ان کا کیا بنے، تو کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ دین اپنی ہی ضرورت بھی ہے اور اتنی ہی ہر ایک کی ضرورت ہے، تو اس کی فکر بھی کریں۔ تو اب محمد رسول اللہ والی زندگی ہم سب میں آ جائے، اس کے لیے سوچنا پڑے گا کہ وہ زندگی کیا ہے، وہ زندگی کیا ہے، اور اس میں سب سے اہم عمل کیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں شروع کروں، آج سے نیت کر لی کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اپنی زندگی میں لاؤں گا، تو اس کی شروعات کہاں سے کروں؟ کہ کیا عمل سب سے پہلے صحیح کرنا پڑے گا؟ کون سا عمل میرا کمزور ہے جو سنت کے مطابق جیسا کہا گیا ویسا نہیں؟ تو یہ علماء کرام سے سنتے ہیں، ہمارے آج کے بزرگ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ آج کی مسلمانوں کی جو بگڑی ہے